میں بلا تمہید کے آپ تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ سچائیوں کے تلخ حوالے تلاش کر، سچائیوں کے تلخ حوالے تلاش کر، سقراط ہے تو زہر کے پیالے تلاش کر، اس کی ترقیوں کا سبب جان جائے گا، اس کی ترقیوں کا سبب جان جائے گا، اس آدمی کے پاؤں کے چھالے تلاش کر۔ ان اشعار کے ساتھ میں حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی، کنوینر اصلاح معاشرہ کمیٹی جمعیت علماء وسط اتر پردیش سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی بیانات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مجمع بالکل جٹا ہوا ہے، اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، پوری محبتیں آپ کو فراہم کر رہا ہے، اور حضرت والا کی دعا پر ہی اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ آپ حضرات سنجیدگی سے تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى العصبية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من قاتل للعصبية، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، میں آپ کی طبیعت اور اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی مزاج کے مطابق تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور سچ تو یہ ہے آفتاب و مہتاب کے بعد چراغ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، لیکن آخری پہر ہے، کچھ امیدیں ہیں آپ سے، آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو کچھ باتیں آپ کے سامنے میں بھی عرض کر دوں، کیونکہ اشتہار میں نام ہے تو ظاہر ہے اشتہاری مجرم بھی ہوں۔ اگر نہیں آتا آپ کے سامنے تو آپ دیکھتے تو مجھے کئی بار، لیکن یہ تو سمجھ نہ پاتے کہ مفتی ہلال کون ہیں، پھر آپ قاری صاحب سے کہتے نام تو ڈال دیتے ہیں، بلاتے نہیں، کل کو ان کا گریبان پکڑتے، ورنہ یہ وقت نہ بات کرنے کا ہے اور نہ تقریر کرنے کا۔ اس لیے میرے بھائی جتنی دیر بات ہو آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، یوں تو مرزا ہو سید بھی ہو افغاں بھی ہو، یوں تو مرزا ہو سید بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اسی ضمن میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ابھی 10-15 دن پہلے جمعیت علماء کی منتظمہ ہندوستان کی ایک میٹنگ تھی جس میں ایک تجویز پاس ہوئی۔ میں تو سمجھتا ہوں، میں نے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے اور میں ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی تھا۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ بات اٹھائی تھی، بلکہ اگر اس سے پچھلے چلے جاؤں تو حضرت شیخ الاسلام کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے مسلم معاشرے میں جہاں بہت سارے زخم ہیں جو رس رہے ہیں
اور ہمارے معاشرے کو بدبودار بنا رہے ہیں، وہیں ایک سب سے بڑا عیب اور سب سے خطرناک جرم، جس جرم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، تو انہوں نے اس قوم کو، جو قوم اپنے خاندان کو یہ وصیت کر کے جاتی تھی کہ تمہیں آثار کے طور پر اور تمہیں خون بہا کے طور پر، انتقام کا لہو لینے کے طور پر، ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ جب تک فلاں قبیلے کو، فلاں برادری کو، فلاں قوم کے لوگوں کو مار مت دینا، اس وقت تک تم چین سے مت بیٹھنا، اور یہ تلواریں ایک دو دن نہیں بلکہ یہ تلواریں میرے بھائی سالوں سال تک، نسل در نسل تک اسی طرح چلتی رہیں۔ لیکن نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ قوم، وہ قبیلے جو آپس میں ٹکراتے تھے، جن کی تلواروں کی کھنکھناہٹ کبھی بند نہیں ہوتی تھی، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، جہاں پر عداوت اور ظلم اور اتنی قوت کے ساتھ تھا، میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، رسول اللہ تشریف لائے۔ میں آپ کو حوالہ کیا دوں؟ قرآن اٹھاؤ تو مجھے پتا چلے گا، آپ کو پتا چلے گا۔ ایک قبیلے کا نام اوس ہے، دوسرے قبیلے کا نام خزرج ہے۔ لڑنے والے یہ لوگ ہیں، تلواریں چلانے والے یہ لوگ ہیں، آپس میں ٹکرانے والے یہ لوگ ہیں، اور یہ قومیت کی بنیاد پر، یہ برادری اور قومیت کی بنیاد پر خاندان کے اندر، قبائل کے اندر تلواریں چل رہی ہیں، خون بہ رہا ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے، رسول اللہ نے وہ امن کی تعلیم دی، وہ مساوات کی تعلیم دی، وہ وحدت کی تعلیم دی، وہ محبت کی تعلیم دی، کہ جسے آج دنیا اپنے تاریخی الفاظ میں اور سیرت نگاروں نے اور حدیث کی کتابوں میں اور محمد الرسول اللہ کی زبان پر انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم تھی، جہاں قومیت کے اوپر فخر ہوتا تھا، جہاں برادریت پر فخر ہوتا تھا، جہاں قبیلے ایک دوسرے کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے۔ ایک شاعر اپنے قبیلے کی گفتگو کرتا تھا تو دوسرا شاعر اپنے قبیلے کی گفتگو کرتا تھا۔ میرے بھائی، اگر وہ دور جہالت کا تھا تو آج تو میں اور آپ پڑھے لکھوں کے زمانے میں ہوں۔ اگر وہ دور ان لوگوں کا تھا جو ان پڑھ تھے، جو نہیں جانتے تھے، رسول اللہ کی تعلیمات نے انہیں وحشی صفات سے ہٹا کر کے انسانیت کے اعلیٰ معیار پر کھڑا کر دیا، اور قرآن نے ان کو جگہ جگہ پر جن کی تعریف کی، جن کے سجدوں کی تعریف کی، جن کے رکوع کی تعریف کی، جن کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی پھر تعریف کی، اور رب کا قرآن بول اٹھتا ہے والعادیات ضبحا، رب کا قرآن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ہاں یہ وہ لوگ ہیں، ہم الفائدون، ہم المفلحون، اور ہم علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ یہ کامیاب ترین لوگ ہیں، یہ ہدایت پہ ہیں، یہ عظمت والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رکوع قرآن نوٹ کرتا ہے، جن کے سجدوں کو قرآن نوٹ کرتا ہے۔ یہ تعلیمات نبوت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت تھا، جس کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا شفا حفرۃ، تم تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے، فانقذکم، نبی رحمت نے تمہیں اس دہانے سے نکالا۔ یہ نبی فرماتے ہیں، قرآن اللہ کا کہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں جو آپ کو جس عنوان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے گھر کا مسئلہ ہے۔ ہم بیٹھیں گے یہاں ہندوستانی سماج میں
جس طرح ہم نے غیروں کی تمام رسومات اور غیروں کے طور و طریق کو اپنے اندر شامل کیا ہے، ہم غیروں کے رسم و رواج کے پابند ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح ہم برادری کے نام پر کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ ہمارے دلوں کے اندر برادریت کا تعصب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى الْعَصَبِيَّةِ، وہ آدمی میری امت کا شمار نہیں ہو سکتا جس نے عصبیت کی بنیاد پر اور عصبیت کی وجہ سے کسی کو دعوت دی۔ آج کون ہے؟ ہم خان ہیں تو افضل ہیں، ہم انصاری ہیں تو افضل ہیں، ہم سید ہیں تو افضل ہیں، ہم فلاں ہیں تو افضل ہیں۔ کوئی نیچی اور اونچی ذات اور قوم کی بات کرنے والوں، کان کھول کے سنو، جو بھی محمد الرسول اللہ کا اوئی امتی، اگر اس نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور محمد الرسول اللہ کی امت میں شامل ہو چکا ہے، اور وہ اعمال کے اعتبار سے انتہائی بلند ہے، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی بلند ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے قبائل لتعارفوا، برادریاں اس لیے بنائی ہے تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے، تاکہ آپس میں رہن سہن میں آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے کی معرفت ہو سکے۔ برادریاں قبائل اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہر قبیلے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر قبیلے کا رہن سہن الگ ہوتا ہے۔ یہ دوسرے قبیلے اور برادریاں اس حکمت سے بنائی ہیں، اگر ایک برادری کی عادات الگ ہیں، ایک برادری کے کھان پین کا نظام الگ ہے، اگر ایک برادری کا رہن سہن الگ ہے، اور دوسری برادری کی بیٹی اگر اس گھر میں آ جائے تو اس گھر کے اندر آنے کے بعد اس کا رہنا، اس کا سہنا، اس کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدے کیا ہے، یہ برادریاں فخر کے لیے نہیں بنائی، قرآن کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے، تاکہ آپس میں رشتے استوار ہو سکے، تاکہ آپس میں رشتے بن سکے۔ مجھے بتاؤ، اگر برادری کی بنیاد پر قرآن کا مسئلہ یہ واضح ہمارے سامنے آتا ہے، اگر برادری فخر کی بات ہوتی، اگر قومیت فخر کی بات ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لتعارفوا نہیں کہتا، اللہ کہتا لتفاخروا، تاکہ آپس میں فخر کرو۔ اگر ہم سید ہیں تو ہمیں فخر ہونا چاہیے، اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق سے ہمارا سلسلہ بنتا ہے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے، اگر عمر فاروق سے ہمارا رشتہ بنتا ہے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ مجھے کہنے دیجئے، امی جان حضرت عائشہ، ہم سب کی اماں، اور حضرت فاطمہ، اللہ کے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی لخت جگر، نور نظر، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ، اس بھروسے پہ مت رہنا کہ کل تمہارا باپ تمہارے سامنے ہوگا، اپنے عمل کی بنیاد پر تمہارا اللہ کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ اگر نسب، اگر برادریاں، اگر قومیں ہمارے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہوتی، اگر ہماری مقبولیت کا زینہ ہوتی، ہماری فضیلت کا زینہ ہوتی، تو رسول اللہ اپنی بیٹی سے نہ کہتے۔ اور آگے بڑھیے، میں نے پڑھا حضرت امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ایک مجمع میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے کوفہ میں کہا تھا، اے مسلمانوں، مومنوں، جب تم کل اللہ کے سامنے جانا، تمہاری بخشش ہو جائے تو رب کے حضور میں میری سفارش کر دینا۔ لوگوں نے کہا، امام صاحب یہ کیا ہو گیا؟ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، آپ تو اہل بیت میں ہیں، آپ کو یہ کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگے کہ ہاں ضرورت ہے، جب
کسی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کا ایک ایک فرد اور امت کا ایک ایک مسلمان مہمان ہے، اور مہمانوں کی مہمان نوازی جب گھر میں کی جاتی ہے تو چھوٹے بچے خدمت میں رکھے جاتے ہیں، چھوٹے بچے ساری خدمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی پوری امت مہمان کی حیثیت سے ہے اور میں میزبان کی حیثیت سے ہوں۔ کل کو اگر کوئی مسئلہ پھنس جائے، کوئی حالات بگڑ جائیں، کہیں میزبان اپنے تمام خادموں کو ہم سے دور نہ کر دے، اس لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم رب کے سامنے میری سفارش کرنا۔ کون امام؟ امام جعفر صادق، اتنے بڑے امام اہل بیت میں، اور وہ بھی اپنے نسب پر فخر نہیں، ڈر محسوس کر رہے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، کیسے سفارش ہوگی۔ آج ہم لیے بیٹھے ہیں سارے بتوں کو جنم میں اپنے ساتھ وابستہ کیے بیٹھے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں جس برادری سے ہم وابستہ ہیں ہم اس برادری میں سب سے افضل ہیں۔ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے تم میں سے کوئی افضل نہیں ہے۔ افضل کون ہے؟ اللہ کا رب، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اتقاکم، تم میں جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب اور قریب۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکتوبات شیخ الاسلام میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کس برادری سے تعلق رکھتے؟ حضرت انتہائی نالا اور انتہائی غصے میں آ گئے۔ حضرت نے آگے پھر برادری کی بات لکھی، اور لکھتے لکھتے حضرت نے پھر آگے لکھا، اور حجت اللہ البالغہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ لکھا۔ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی جو بھی کسی بھی انسان، کوئی بھی آدمی کسی قبیلے کسی برادری کا ہو، کوئی بھی آدمی کسی قبیلے کا برادری کا ہو، حضرت نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی چمار تھا اور اس کا کام گندا تھا، یا وہ غلط کام کرتا تھا، یا وہ گندگی میں رہتا تھا، لیکن 4 دن کے بعد اللہ نے اسے اسلام سے نوازا، اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی دولت دی، اللہ نے اس کے دل کے اندر عمل صالح کی دولت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ ذات کا تو چمار تھا، ذات تو دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ نیچے طبقے کا تھا، چلو مان لیتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد زہد و ورع میں، علم و تقوی میں، سخاوت میں اور تمام صفات عالیہ میں انتہائی ممتاز ہے۔ اور ایک آدمی اپنے نسب کا اور اپنی قومیت کا، اپنی برادریت کا تعلق سید سے کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ میرا تعلق حضور کے خاندان سے ہے، حضور کے قبیلے سے ہے۔ ایک آدمی وہ آدمی ہے جو چمار ذات کا تھا، جو انتہائی گری ہوئی جماعت کا تھا، انتہائی گری ہوئی برادری کا تھا، لیکن وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ لیکن جو آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ کے خاندان سے کہتا ہے وہ آدمی دیندار نہیں ہے، وہ آدمی رسول اللہ کے تعلیمات سے کوئی وابستگی نہیں رکھتا، وہ آدمی رسول اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ دن بدن گناہ کرتا ہے، دن بدن گناہوں سے ملوث رہتا ہے۔ اسے رسول اللہ کی نسبت سے، رسول اللہ کی برادری سے، رسول اللہ کی قومیت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ آدمی جو پہلے کسی اور برادری سے تعلق رکھتا تھا، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد متقی اور پرہیزگار بن گیا، یہ آدمی رسول اللہ کے اس نسبت اور اس قوم کے ساتھ وابستہ ہونے والے انسان اور آدمی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے ان اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا وہ انسان ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ برادریاں کچھ نہیں ہوتی،
اللہ تعالیٰ نے خاص لفظوں میں واضح کر دیا، لتعارفوا، آپس میں تعارف بن جائے، اس سے زیادہ برادری کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کیا بنائے بیٹھے ہیں؟ ہم دوش دیتے ہیں اپنے یہاں سماج میں، اپنے ملک میں رہنے والے برادران وطن کو کہ جی وہ برہمن ہیں، وہ شودر ہیں، وہ پھلاں ہیں۔ ہم نے کون سے بت تراش رکھے ہیں؟ کبھی اپنا گریبان جھانکا ہے؟ ہم برہموں سے زیادہ بدتر ہو گئے، ہم ان لوگوں سے زیادہ بدتر ہو گئے جن کی تہذیبیں ہزاروں سال تک شودر اور یہاں مظلوم قوموں پر حکمرانی کرتی رہی۔ آج ہم بھی اور ہمارا بھی مزاج یہ ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، کسی گاؤں کا مسئلہ ہو، کسی شہر کا مسئلہ ہو، کسی بستی کا مسئلہ ہو، کسی علاقے کا مسئلہ ہو، جو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، چھوٹی برادری کسی نسبت کے رکھتی ہے، اس کو اپنے جوتیوں کے پیر پر اور اپنے جوتیوں کے نوک پر رکھا جاتا ہے۔ کیا یہ ہماری عادتیں یا ہمارا جو سماج آج ہم کو نظر آ رہا ہے، کیا رسول اللہ کی تعلیمات یا میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی تعلیمات اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں تو میرے بھائی علامہ اقبال کا شعر بار بار یاد کیا کرو، یوں تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے میرے بھائی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے اس کے سلسلے میں بات کرتا آپ سے، کیونکہ یہ وہ منحوس مرد ہے جس نے ہماری مسجدوں کو الگ کر دیا، یہ وہ منحوس مرد ہے جس نے ہمارے دینی اداروں کو تقسیم کر دیا، یہ وہ منحوس مرد ہے جس نے گاؤں گاؤں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یہ وہ منحوس مرد ہے جس میں سماج بٹ گیا، یہ وہ منحوس مرد ہے جس میں ہم بٹ گئے، یہ وہ منحوس مرد ہے جس کی وجہ سے امت بکھر کر منتشر ہو کر رہ گئی۔ جو قوت تھی اجتماعیت کی، جو قوت کی اتحاد کی، جو قوت تھی جس کی وجہ سے ہم ہر میدان میں کھڑے ہو سکتے تھے اور ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے تھے، ہم نے وہ بت پال لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آج ہم نے وہ سارے بت پال لیے۔ اس لیے توبہ کریے، برادریت اور قومیت کا چشمہ اتار کر ہر مسلمان کو مسلمان سمجھیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حسن الظن حسن للعبادہ، سب سے بہترین عبادت حسن ظن ہے۔ ہر انسان کے ساتھ میں حسن ظن رکھو۔ قوم یہاں کی تہذیب نے یہاں کے دوسرے سماج اور دوسرے مذہب والوں سے ہم اتنا متاثر ہو گئے کہ ہم بھی اپنے حکومت اور سیاست کی بنیاد پر ہم نے بھی اپنے اندر یہ برادریت کے سارے بھوت اور بت بنا بیٹھے۔ اس لیے مسجدوں کو، مدرسوں کو، تحریکوں کو، تنظیموں کو، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، اپنے علاقوں کو، اپنے شہروں کو ان طرح کے تمام خرافات سے بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ جہالت ہے، جہالت ہے، اس سے بڑھ کر کے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ صحابہ کرام ہیں، انصار و مہاجر بن چکے، لیکن ایک مسئلہ پڑتا ہے اور مسئلہ پڑھنے کے بعد انصار کہتے ہیں یا للانصار، آؤ انصاریو، آؤ انصار صحابہ ہماری مدد کرنے کے لیے، اور دوسری طرف پھر اعلان ہوتا ہے یا للمہاجر، اور تمام مہاجر جتنے صحابہ تھے انہوں نے مدد کے لیے گہار لگا دی۔ رسول اللہ نکل کے آئے خیمے سے باہر اور کہا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ آخری جملہ میں آپ سے کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں فیکم امر جاہلیہ، یہ تو سارے مسائل جہالت والے مسائل ہیں، تم میں اب تک کے بھی وہ جہالت باقی ہے جس کی وجہ سے تمہارے آپس میں تلواریں چلا کرتی تھیں۔ رسول اللہ آئے تو حضرت بلال حبشی، حبش کا رہنے والا، چہرے سے کالا، جس کی ہونٹ موٹی ہے اور قد
کا درمیانہ ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی شان رحمت سے حضرت بلال حبشی کو حبش سے لائے اور مدینہ آئے، اور مدینے میں اس جگہ پر رسول اللہ نے حضرت بلال حبشی کو کھڑا کیا کہ دنیا دیکھے، اور حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ حکم دے دے، میں کہیں سے بھی اذان کہتا ہوں، مجھے اللہ اکبر کہنا ہے، میری آواز بلند ہے، مجھے جہاں چاہے وہاں کھڑا کر دے، میں اللہ کی اذان دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کعبۃ اللہ کی چھت پر کیوں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال، دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا والے ہمیشہ اپنے غلاموں کو اپنے تابعدار بنانے کے لیے آتے ہیں، اور رسول اللہ وہ شخص ہے جو اپنے غلاموں کو اور اپنے کمزوروں کو، اپنے ناتواں لوگوں کو ایسی جگہ پر کھڑا کرتا ہے تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے دربار میں ہر ناتواں اور کمزور کا درجہ بلند۔ اس لیے میرے بھائی برادریت کا بھوت اتار دیں، خدا کے واسطے بھوت اتار دیں۔ ہمارے پڑھے لکھوں کے طبقے میں، عام لوگوں کے طبقے میں بتانے کے لیے کہ تم اعلیٰ مقام پر ہو، تم اعلیٰ برادری کے ہو۔ جبرائیل نے فتویٰ دیا تھا، کون فرشتہ تمہارے پاس آیا تھا؟ اپنا نسب نامہ تم دکھاؤ، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں، کوئی مسلمان اپنا نسب نامہ دکھائے جس کا نسب حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچتا، دکھائے حضرت عمر فاروق تک پہنچتا ہو، حضرت صدیق اکبر تک پہنچتا ہو۔ اگر کسی کے پاس نسب نامہ ہے تو وہ فخر نہ کرے بلکہ شکر کرے کہ اللہ نے مجھے اس خاندان میں چنا، فخر نہ کرے، شکر کرے۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے موقع پر کہا تھا انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد مطلب، میں مطلب کی اولاد ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو ہاں اگر میرا رشتہ صدیق اکبر تک جاتا ہے، یا میرا رشتہ عمر فاروق تک جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ تک جاتا ہے، عثمان غنی تک جاتا ہے، ابو ایوب انصاری تک جاتا ہے، تو میرا نسب نامہ، میری قومیت، میری برادریت قابل فخر تو نہیں ہے، لیکن قابل شکر ہے۔ میں شکر ادا کروں گا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں چنا ہے، اس قوم میں چنا ہے۔ اگر میرے پاس نسب نامہ نہیں ہے، نہ کوئی فخر ہے نہ کوئی شکر ہے۔ ہمیں پتہ ہے، اپنے ہندوستان کی تاریخ پڑھو، ہم کنور لوگ ہیں، ہم وہ مظلوم لوگ ہیں جو یہاں ہزاروں سال سے برہمنوں کے ظلم کے شکار تھے۔ ہم کنورٹ ہوئے، ہم نے اسلام کے اندر مساوات دیکھا، ہم نے اسلام کے اندر برابری کا سبق دیکھا، ہم نے دیکھا یہاں چھوٹا بڑا غریب امیر سب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ہم نے دیکھا یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا کہ یہاں جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی آئے وہ آئے، چاہے وہ غریب انسان ہو، چاہے وہ کوئی امیر ہو، چاہے کوئی وقت کا بادشاہ ہو یا وزیر ہو، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں تو سب برابر ہے۔ ہم نے وہ مساوات کے سبق کو دیکھا، ہم نے سنا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہم نے جو ظلم و بربریت برہمنوں کے زمانے میں ہوئی تھی، ہم نے اس سے اپنے آپ کا چھٹکارا لیا اور رسول اللہ کے کلمے میں ہم داخل ہو گئے۔ ہماری اتنی حقیقت اس ہندوستان میں، اس سے زیادہ ہماری حقیقت نہیں۔ فخر کرنا بند کر دیجئے، ہماری حیثیت ہندوستان میں صرف اتنی ہے کہ ہم کنورٹ ہوئے۔ اس لیے میرے بھائی، فخر کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ رب کے شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، رسول اللہ جیسا پیارا پیغمبر دیا۔ اللہ مجھے بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔